تصنیف شیخ المشائخ امام السلوک عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد مسیح اللہ خان صاحب شیروانی جلال آباد خلیفہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مناسبت شیخ، یہ امر تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ فیوض باطنی کے لیے پیر و مرید کی باہمی مناسبت فطری شرط ہے، کیونکہ نفع عادتاً الفت پر موقوف ہے۔ ہم مزاج ہوں، ہم خیال ہوں، مناسبت ہو، آپس میں ایک دوسرے سے ربط و تعلق ہو، اپنائیت ہو، جو مناسبت فطری کی حقیقت ہے، اور یہی مناسبت ہے جس کے نہ ہونے پر مشائخ طالب کو اپنے پاس سے بعض دفعہ دوسرے شیخ کے پاس جس کے ساتھ مناسبت ظن یا کشف سے معلوم ہو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ اس طریق میں مصلح کے ساتھ مناسبت ہونا بڑی ضروری چیز ہے۔ بدون مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہو سکتا، اور مناسبت شیخ جو حفاظت و استفادے کا مدار ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ شیخ سے مرید کو اس قدر انسیت ہو جائے کہ شیخ کے کسی قول و فعل سے مرید کے دل میں طبعی نکیر نہ پیدا ہو، وہ عقلی پیدا ہو، یعنی شیخ کی سب باتیں مرید کو پسند ہوں اور مرید کی سب باتیں شیخ کو پسند ہوں، اور یہی مناسبت بیعت کی شرط ہے۔ لہٰذا پہلے مناسبت پیدا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک یہ نہ ہو، مجاہدات، ریاضات، مراقبات، مکاشفات سب بیکار ہیں، کوئی نفع نہ ہوگا۔ اگر طبعی مناسبت نہ ہو تو عقلی پیدا کر لی جائے، اس پر نفع موقوف ہے۔ اس لیے جب تک پوری مناسبت نہ ہو، بیعت نہ کرنی چاہیے۔ شیخ کامل کی صحبت کے فوائد۔ شیخ کے اندر جو چیز ہے وہ شدہ آپ کے اندر بھی آئے گی۔ اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی ہے، یہ بھی کافی اور مفتاح طریق ہے، راستے کی کنجی۔ اخلاق و عادات میں اس کا اتباع کرے گا، اذکار و عبادات میں نشاط اور ہمت و قوت ہوگی۔ جو حال عجیب پیش آئے گا، اس کے بارے میں اس سے تشفی ہو جائے گی۔ جو افادات زبانی سننے میں آتے ہیں، وہ تحقیقات و مسائل کے خلاصہ ہوتے ہیں، جس سے اپنی حالت کی وضاحت کے ساتھ منتشر ہوتی ہے۔ ان اہل صحبت میں جو بابرکت ہوتے ہیں، وہاں ایک نفع صحبت کی برکت اور ان کے طرز عمل سے سبق لینا ہوتا ہے۔ عمل کا شوق بڑھتا ہے، اپنی استعداد معلوم ہوتی ہے، اہل محبت کی صحبت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ مشائخ اعمال صالحہ کی وجہ سے بابرکت ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تعلیم میں بھی برکت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جلد شفا ہو جاتی ہے۔ خود کتابیں دیکھ کر علاج کرنا کافی نہیں۔ اہل اللہ کی صحبت مؤثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بار بار اچھی باتیں جب کان میں پڑیں گی تو کہاں تک اثر نہ ہوگا۔ ایک وقت چوکو گے، دو وقت چوکو گے، تیسری دفعہ تو اصلاح ہو ہی جائے گی۔ اور ایک سبب باطنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم ان کے پاس رہو گے اور تعلق بڑھاؤ گے تو اس سے دو طرح اصلاح ہوگی۔ ایک تو یہ کہ وہ دعا کریں گے اور ان کی دعا مقبول ہوتی ہے تو حق تعالیٰ تم پر فضل فرمائیں گے، اور اثر یہ ہے کہ ان کی دعا باذن حق ہوتی ہے تو ان کے منہ سے دعا نکلنا اس بات کی علامت سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کے فضل ہونے کا وقت آ گیا۔ دوسری وجہ بڑی خفی ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے اعمال میں ان کی محبت سے برکت ہوگی اور جلد ترقی ہوگی اور جلد اصلاح ہو جائے گی۔ ان حضرات کے دل خدا کے نور سے روشن ہیں، ان کے پاس رہنے سے نور آتا ہے تو ظلمت جاتی ہے،
بس اس نور سے ہر چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے اور شبہ جاتا رہتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اگر طبیعت میں سلامتی ہو تو بدون پاس رہے ان حضرات کا دیکھ لینا ہی کافی ہو جاتا ہے، اور اگر اس درجے کی سلامتی نہ ہو تو البتہ پھر چند دن کی صحبت کی ضرورت ہے۔ مرشد کے حقوق: یہ اعتقاد رکھے کہ میرا مطلب اسی شے سے حاصل ہوگا اور دوسری طرف توجہ کرے گا تو مرشد کے فیض و برکات سے دوری ہوگی۔ ہر طرح سے مرشد کا مطیع ہو جائے اور جان و مال سے اس کی خدمت کرے، کیونکہ بغیر پیر کی محبت کے کچھ بھی فائدہ نہیں، اور محبت کی پہچان یہی ہے کہ مرشد جو کہے فوراً بجا لائے اور بغیر اس کی اجازت کے اس سے کسی بھی فعل کی ابتدا نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے حال اور مقام کے مناسب کسی کام کو کرتا ہے کہ مرید اس کو کرے تو اس کے حق میں نامناسب ہے۔ جو ورد اور وظیفہ مرشد تعلیم کرے اس کو پڑھے اور تمام وظیفے چھوڑے، خواہ اس نے وہ اپنی طبیعت سے پڑھنے شروع کیے ہوں یا کسی نے بتائے ہوں۔ مرشد کی موجودگی میں اور اس کی طرف توجہ رہنا چاہیے، یہاں تک کہ سوائے فرض و سنت وغیرہ کے بغیر اس کی اجازت کے نہ کرے، اس کے روبرو کسی سے بات نہ کرے، بلکہ کسی کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔ جس جگہ مرشد بیٹھا ہو اس طرف پیر نہ پھیلائے، اگرچہ سامنے نہ ہو، اس کی طرف تھوکے نہیں۔ جو کچھ مرشد کہے یا کرے اس پر اعتراض نہ کرے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کرے کہ نہ معلوم کیا مصلحت ہوگی، قلندر حرچ ہو یا دیدر ہو یا اپنے مرشد سے کرامات کی خواہش نہ کرے۔ اگر کوئی شبہ ہو تو فوراً عرض کر دے، اور اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو اپنی فہم کا نقص سمجھے، اور اگر مرشد اس کا کچھ جواب نہ دے تو جان لے کہ میں اس کے جواب کے لائق نہ تھا اور کسی دوسرے موقع کا منتظر رہے۔ خواب میں جو کچھ دیکھے وہ مرشد سے عرض کر دے، اور اگر اس کی تعبیر ذہن میں آئے تو اس کو بھی عرض کر دے۔ بلا ضرورت اور بلا اجازت مرشد سے آگاہ نہ ہو۔ مرشد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے اور بآواز بلند اس سے بات بھی نہ کرے، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ سننے میں تکلیف ہو، اور بقدر ضرورت مختصر کلام کرے اور نہایت توجہ سے جواب کا منتظر رہے۔ مرشد کا کلام دوسروں سے اس قدر بیان کرے جس قدر لوگ سمجھ سکیں، اور جس بات کے متعلق جانے کے لوگ نہیں سمجھیں گے اسے بیان نہ کرے۔ مرشد کے کلام کو رد نہ کرے، اگرچہ ہم بظاہر مرید ہی کی طرف معلوم ہو، بلکہ یہ اعتقاد کرے کہ شیخ کی خطا میری درستگی سے بہتر ہے۔ جو کچھ طالب کا حال ہو، بھلا یا برا، وہ مرشد سے عرض کر دے، اس لیے کہ مرشد طبیب روحانی ہے، اطلاع کے بعد اس کی اصلاح کرے گا۔ مرشد کے کشف پر اعتماد کر کے سکوت خاموشی نہ اختیار کرے، بلکہ اپنے حالات کی اطلاع کا انتظام رکھے۔ اس کے پاس بیٹھ کر وظیفے میں مشغول نہ ہو، اگر کچھ پڑھنا ضروری ہو تو علیحدہ بیٹھ کر پڑھے۔ جو کچھ فیض باطنی پہنچے اس کو مرشد کا تو فیض سمجھے، اگرچہ خواب یا براق میں بھی دیکھے کہ کسی دوسرے سے فیض پہنچا ہے، تب بھی یہ سمجھے کہ مرشد کا کوئی لطیفہ اس بزرگ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ مجاہد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ مجاہدے کی حقیقت نفس کی مخالفت کی مشق و عادت ہے کہ ہم تعالیٰ کی رضا و طاعت کے مقابلے میں نفس کی جانی و مالی و جاہی خواہشات و مرغوبات کو مغلوب رکھا جائے۔ تشریح: منافع نفس دو قسم کے ہیں، ایک حقوق
جس سے قوام بدن اور بقائے حیات ہے، اتنا جس سے کہ زندگی باقی رہ سکے، بدن جسم سلامت رہ سکے، اور دوسرے حظوظ جو اس سے زائد ہیں، نفعی فائدے کی چیزیں۔ سو مجاہدہ و ریاضت میں حظوظ کی تقلیل یا ترک کرایا جاتا ہے، حقوق کو ضائع نہیں کیا جاتا، کہ یہ خلاف سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان لنفسک علیک حقا، یعنی بے شک تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، کیونکہ اس سے ضعف بڑھ جاتا ہے اور صحت میں خلل پڑتا ہے، پھر ضروری اشغال و عبادات سے بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ مجاہدے کی ضرورت اعمال صالحہ میں مشقت ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ اعمال نفس کی خواہش کے خلاف ہیں۔ نفس ان کے بارے میں قلیل یا کثیر منازعات ضرور کرتا ہے، اسی لیے مخالفت نفس کی عمر بھر ضرورت ہے، مبتدی کو بھی اور منتہی کو بھی۔ اس راہ میں شروعات کی دوڑ والا اور جو انتہا تک پہنچ چکا ہو، دونوں ہی کو کبھی نہ کبھی اعمال میں منازعات کی وجہ سے کسل بھی پیش آ جاتا ہے، سستی، مبتدی کو زیادہ اور منتہی کو کم۔ اس کسل سستی ہی کو دفع کرنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ نیز کسی وقت دونوں کا نفس اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے معاصی کا بھی تقاضا کرتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے بھی مجاہدے کی دونوں کو ضرورت ہے۔ لہٰذا مبتدی کے لیے تو یہ غلط ہے کہ وہ اپنے نفس کو مشقت سے بچانا چاہے اور مجاہدہ ہی نہ کرے، اور اس انتظار میں رہے کہ سارا کام بدون مشقت کے ہو جائے، اور منتہی کی غلطی یہ ہے کہ وہ ابتدا میں مجاہدہ کر کے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو مجاہدے سے مستغنی سمجھ لے، بے پرواہ ہو جائے، مطمئن ہو بیٹھے۔ چونکہ بسا اوقات طبائع بشریہ پھر عود کرتے ہیں، طبائع بشریہ پھر عود کرتے ہیں، یعنی انسانی طبیعت جو پہلے تھی وہی واپس لوٹ آتی ہے، اور اس وقت منتہی کو معاصی کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس طرح اس کا نفس بھی بعض دفعہ طاعات میں کسل کرنے لگتا ہے، عبادت میں سستی واقع ہونے لگتی ہے، اس وقت اس کو بھی مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر مبتدی ابتدائی شروعاتی دور والا اور منتہی آخر تک پہنچا ہوا کہ مجاہدے میں بڑا فرق ہے۔ جیسے ایک تو وہ سوار ہے جس کے نیچے ایسا گھوڑا ہے جس پر ابھی ابھی سواری شروع کی گئی ہے، ایسے سوار کو تو زیادہ ہوشیاری کی بھی ضرورت ہے اور زیادہ مشقت کا بھی سامنا ہے، کیونکہ نیا گھوڑا بہت شرارت کرتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہے جو سواری میں شائستہ ہو چکا ہے، اس کو زیادہ مشقت کا تو سامنا نہیں، مگر ہوشیار بیٹھنے کی اس کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ سدھا ہوا گھوڑا بھی بمقتضائے حیوانیت شوخی کرنے لگتا ہے، مگر سوار کی ذرا سی دھمکی اس کے دفع کرنے کو کافی ہے۔ لیکن اگر سوار بالکل غافل رہا تو کسی وقت یہ سیٹ سے سدھے ہوئے گھوڑے کے اوپر سے بھی ضرور گرے گا۔ بس نفس کی نگہداشت کا مجاہدہ منتہی کو بھی لازم ہے۔ مجاہدے میں اعتدال، درمیانی راہ اختیار کی جائے۔ مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ نفس کو مشقت کا عادی بنانا اور راحت و تناعم، عیش پسندی کی عادت نکالنا ہے، اور اس کے لیے اتنا مجاہدہ کافی ہے جس سے نفس پر کسی قدر مشقت پڑے۔ بہت زیادہ نفس کو پریشان کرنا اچھا نہیں، ورنہ وہ بالکل معطل و بیکار ہو جائے گا۔ بہت خوب سمجھ لو، محنت و مشقت ہمیشہ اور ہر حال میں مستحسن نہیں، بلکہ جب اعتدال سے ہو اور اس پر نتیجہ اچھا مرتب ہو اسی وقت مستحسن ہے۔ بس مجاہدے میں افراط بھی مذموم ہے، لہٰذا اعتدال کی رعایت لازم ہے، مجاہدہ حد سے زیادہ بھی نہ کیا جائے۔
اسی کو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نہ چندہ بہت کس دہانت پر آیت نہ چندہ کے از اضوف جانت پر آیت، یعنی اتنا نہ کھاؤ کہ منہ سے باہر آنے لگے، اور نہ اتنا کم کھاؤ کہ جسم میں کمزوری آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی خدا کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں فضول خرچی، اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ وہ خرچ اس کے درمیان میں معتدل ہوتا ہے۔ بس مجاہدے میں اعتدال کی رعایت کرنا چاہیے، مگر اس اعتدال کو بھی اپنی رائے سے تجویز نہ کریں، بلکہ کسی محقق سے درجہ اعتدال اور طریق مجاہدہ معلوم کریں۔